السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تمام نئے آنے والے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں سب کو میری طرف سے وارم ویلکم اینڈ خوش آمدید۔ ادھر جی ہانیہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں 14 اگست سے ریلیٹڈ، ان کے اسکول میں فنکشن تھا اور اس کی یہ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آج بچے بہت زیادہ خوش تھے اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ آج مما ہمیں کہیں باہر لے کر جائیں گی، کیونکہ آج میری چھٹی تھی جی، آج میں جاب پر نہیں گئی اور آج ان کو باہر بھی لے کے جانا تھا۔ لیکن آج ان کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ آج میرا دل بہت اداس تھا، لیکن ان لوگوں کی خوشی میں میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا اور خوش رہنے کی مکمل کوشش کری۔ آج کافی ٹائم بعد، تقریباً 6 منتھ بعد، شاید 6 منتھ، آئی تھنک، میں یہ خود سے کہہ رہی ہوں، بلکہ کافی لانگ ٹائم ہو گیا اس بات کو کہ مما کی کال نہیں آئی، اور آج ان سے بات ہوئی، ان کی کال آئی۔ جب میں نے اسکرین پہ ان کا نمبر دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ چلو اچھی بات ہے کہ مما نے مجھے کال کر لی ہے اور آج میں ان سے بات کروں گی۔ لیکن خیر جی، ان کی کال سے میں بالکل بھی خوش نہیں ہوئی، بلکہ میرا دل بہت زیادہ اداس ہوا اور میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ان کی باتوں سے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب مجھے کال کرتی ہیں تو وہ گھر کی تقریباً جتنی بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ مجھ سے خود ہی کر لیتی ہیں، خیر خیریت پوچھتی ہیں، میں بھی نارمل طریقے سے بتا دیتی ہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہوں، بچے کیسے ہیں جی، بچے بھی ٹھیک ہیں، اور بس یہی باتیں ہوتی ہیں ان کی۔ اس کے بعد جی وہ خود ہی شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹی ایسی ہے، اس سے چھوٹی ایسی ہے، اس کے بچوں نے یوں کیا، اس کے بچوں نے یوں کیا، اور بھائیوں کے بارے میں بتاتی ہیں، بھائی ایسے ہیں، بھابھی نے ایسا کہا، بھائی نے یوں کہا، بھائی بھی ٹھیک ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو مجھے ان سے پوچھنی چاہیے یا میں پوچھوں کہ مجھ سے چھوٹی بہن جو ہے وہ کیسی ہے، اس سے چھوٹی جو ہے وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے، جو مجھ سے چھوٹی ہے جی وہ یہیں کراچی میں ہی رہتی ہے، اور جو تیسرے نمبر والی سسٹر ہے وہ بھاولپور میں رہتی ہے۔ تو پوچھنا تو بندے کو جب چاہیے جی، جب کوئی بتانے والا نہ ہو۔ جب بھی امی سے بات ہوتی ہے 3 to 5 منتھ بعد، جب بھی ان کا دل کر لے وہ کال کر لیں، تو وہ مجھے تمام تفصیلات جو ہیں وہ خود سے ہی بتا دیتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے، کئی بار میں نے یہ فیل کیا کہ وہ میری بات نہیں کرتی، مجھ سے نہیں پوچھتی ہیں کہ تم کیسی ہو، ٹائم کیسا گزر رہا ہے، گھر صحیح چل رہا ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ سوری، آج بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، بات نہیں ہو رہی ہے مجھ سے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے مجھ سے تمام باتیں خود سے کری اور کرنے کے بعد مجھے کہنے لگی کہ تمہارا خون سفید ہو گیا ہے، تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم بھائیوں کے بارے میں بات کرو، تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم بہنوں کے بارے میں پوچھو۔ چھوٹی سسٹر کی بیٹے کی ایک پکچر مجھے سینڈ کری اور مجھے کہنے لگی بتاؤ یہ کون ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کیونکہ جب اس کے پاس 3 بیٹے تھے میں تب سے کسی سے نہیں ملی ہوں، سب سے الگ ہوں بالکل، کیونکہ کچھ حالات انہوں نے میری لائف میں ایسے کریٹ کر دیے تھے کہ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے کس طرح سے وہ ٹائم کاٹا۔ ہر ماں کے لیے اس کے اپنے بچے بہت ضروری ہوتے ہیں، پھر وہ اپنا ہر رشتہ چھوڑ دیتی ہے، تو پھر آپ بلیم نہیں کر سکتے کسی کو کہ آپ غلط ہیں۔ تالی کبھی بھی میں سمجھتی ہوں ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، ہمیشہ 2 ہاتھوں سے ہی تالی بجتی ہے۔ تو جس وجہ سے انہوں نے جو حالات میرے لیے زندگی میں وہ پیدا کیے کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں ان سے کبھی نہیں ملوں گی، مجھے اپنے بچوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، میں اپنے بچوں کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی ہوں، اور ان کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں نے جب ان سے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، تو مجھے کہنے لگی تمہارا تو خون سفید ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے بہن بھائیوں کی فکر نہیں ہوتی۔ دل تو چاہا کہ میں ان سے کہوں کہ امی میں کس بات کی فکر کروں، وہ اپنی شوہروں والی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں، اچھا کھاتی پیتی ہیں، آپ کو فکر تو میری کرنی چاہیے کہ میں اکیلی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، کن حالاتوں سے گزر رہی ہوں اور کن حالاتوں سے نہیں گزر رہی ہوں، آپ نے تو کبھی سوال بھی نہیں کیا، بس یہ پوچھتی ہیں جاب ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے۔ اس میں ٹھیک کہاں ہے امی؟ ان کی فکر آپ کو مسلسل رہتی ہے، میں کہاں ہوں؟ کئی بار تو یہ بھی دماغ میں خیال آتا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں بھی یا نہیں، اور بلیو می میں نے یہ چیز کئی بار اپنے ریلیٹیو سے پوچھی
جیسے کہ اپنے مامی سے پوچھی کہ مامی میری پیدائش کہاں ہوئی تھی، میں ان کی بیٹی ہوں بھی یا نہیں ہوں. اس طرح کے سوال کافی تھے جو مجھے ڈسٹرب کرتے تھے، جو میں نے بہت ٹائم پہلے کلیئر کیے تھے کہ میرے ساتھ ہی ایسا رویہ کیوں، باقی بچوں کے ساتھ کیوں نہیں. تو میری ان تمام ماؤں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را تمام بچوں کو ایک جیسا لے کر چلا کریں، کوئی کم اور کوئی زیادہ نہیں ہوتا. انہوں نے مجھے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں نے ٹیسٹ کروایا، یہ مسئلہ ہے. اب یقین کریں، بے شک میرے پاس کم ہے، میں اپنے گھر کا گزارا کر رہی ہوں، میرا مسلسل دماغ چل رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دوں، جبکہ ان کو کوئی کمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دل ہے نا، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں ان کے لیے کیسے سوچتی ہوں. بس ان کے رویوں نے، ان کی کچھ چیزوں نے مجھے ان سے دور کر دیا. جب میں اپنی امی کے گھر سے رینٹ کے گھر پر گئی تھی تو وہاں ان لوگوں نے مل کر، مطلب میری بہن نے اور مما نے مل کر میرے ہسبینڈ کو کال کر دی تھی اور کہا تھا کہ آپ وہ تو رینٹ پر شفٹ ہو گئی ہیں اور آپ آئیں اور آ کے اپنے بچوں کو لے جائیں، جبکہ ان کا کہنا ایسا بنتا نہیں تھا. میں جہاں تک، جس حد تک اپنے رشتے کو بچا سکتی تھی میں نے بچانے کی مکمل کوشش کی تھی. جب میں ہمت ہار گئی اور مجھے لگا کہ بس اب نہیں ہو سکتا، تو میں امی کے پاس آ گئی. امی کے پاس آنے کے بعد جی، جیسے کہ آپ کو سب کو پچھلی ویڈیو میں تمام باتیں پتہ ہیں اور آپ سب لوگ سب باتیں جانتے ہیں. جو نہیں جانتے ہیں وہ پرانی ویڈیو مکمل واچ کیجئے گا، آپ کو تمام میری سٹوری پتہ لگ جائے گی. پھر جی اس کے بعد انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بلا لیا اور کہا کہ اپنے بچے لے جاؤ، جبکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے بچوں کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے. اگر مجھے بچے چھوڑنے ہی تھے تو میں بچے چھوڑ کر آتی اور خود اکیلے آتی. مجھے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ لائف سپینڈ کرنی تھی، تو میں اپنے بچوں کو لے کر آئی. اس قابل ہوتے سب تو میں اپنے بچے چھوڑ آتی کہ ہاں ان کو کوئی سنبھالنے والا ہے، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے جو ان کی اچھے سے پرورش کر سکے گا. تو پھر بچے شاید میں نہ لے کر آتی، کیونکہ وہاں پہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا سسرال میں کہ جو بچوں کو سنبھالتا یا بچوں کی اچھی پرورش کرتا یا بچوں کی اچھی دیکھ بھال کرتا. اس لیے جی میں اپنے بچے واپس لے کر آئی. ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا تھا آپ کی طلاق ہوئی تھی یا خلا؟ تو بہن، میری طلاق نہیں ہوئی، میں نے خود خلا لی ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ کمنٹس ایسے میں نے آج پڑھے کہ جس میں تھا کہ جی آپ ہماری بات کا جواب نہیں دیتی. تو کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں جیسے جیسے ٹائم مجھے ملتا ہے میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں، سب کو رپلائی کرنے کی مکمل کوشش کر رہی ہوں. تھوڑا سا ویٹ کیا کریں، تھوڑا سا ٹائم دیا کریں. خیر، یہ تھی جی آج میرے اداس ہونے کی سٹوری جو کہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کری. میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں کسی سے بات کروں. مجھ سے آج وائس اوور نہیں ہو رہی تھی. میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو میں کیا کروں، آج اپلوڈ کروں یا نہیں کروں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، تو جب سب باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کر ہی رہی ہوں اپنی لائف کی، تو آج کی بات کیوں نہ شیئر کروں. اچھی بات نہیں لگی مجھے، اس لیے جی میں نے آج آپ سب کے ساتھ اپنی یہ بات بھی شیئر کری. کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں. کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ضرور ملیں گے. وہ مائیں جو میرا ولاگس دیکھ رہی ہیں ان کے گھر میں بھی اسی طرح کا کچھ سسٹم چل رہا ہے، کسی کو زیادہ ترجیح اور کسی کو کم، اور کسی اولاد کو بہتر اور کسی کو کم بہتر سمجھنے والا سین. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ایسا نہ کرے، تمام بچوں کو برابر لے کر چلیں. تمام بچے ہی پیارے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کم کما رہا ہوتا ہے اور کوئی بچہ زیادہ کما رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اور کوئی کم. میری زیادہ تر اٹیچمنٹ اپنے والد صاحب کے ساتھ تھی، مما کے ساتھ ذرا کم تھی، کیونکہ مما سے کوئی بات کرتی تھی تو مما آگے سے اس بات کو 10 دفعہ دن میں ریپیٹ کر دیا کرتی تھی، کوئی بھی بات بتانا یا شیئر کرنا. لیکن میرے پاپا کی ایسی طبیعت نہیں تھی، ان سے میں کوئی بات کرتی تھی، کوئی ان کو بات بتاتی تھی تو وہ مجھے آگے سے اچھا مشورہ ہی دیتے تھے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یار مجھے مما کو بتانے سے بہتر ہے کہ میں پاپا سے ہی کر لوں.
تو زیادہ تر اٹیچمنٹ میری پاپا سے تھی، مما سے نہیں تھی جی. تو شاید اس وجہ سے وہ مجھے سمجھ نہیں پا رہی ہیں یا میں ان کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں. ادھر جی کاموں سے گھر کے فری ہوئی تھی تو بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے گئی تھی تاکہ میرا بھی تھوڑا سا دماغ جو ہے ان سب چیزوں سے ہٹ جائے. اور بچے بھی بہت دنوں سے گھر میں ہی تھے اور آج چھٹی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں بچوں کو باہر گھمانے کے لیے لے جاتی ہوں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے. میری طرح گھر میں ہی قید ہیں، کہیں آتے جاتے نہیں ہیں. بچے بھی ظاہری بات ہے فیل کرتے ہیں. آپ لوگ سب کہتے ہیں کہ آپ یہاں جائیں وہاں جائیں، یہاں سب کی چیزوں کی ویڈیو بنائیں، تو آپ سب کو بتا چکی ہوں کہ جاب کے ساتھ گھر کو لے کر چلنا بہت مشکل ہے میرے لیے. بچے میرے اس چیز کو سمجھتے ہیں. کائنڈلی آپ سب بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے پاس جو ہے جتنا ہے میں اس میں اپنے گھر کو لے کے چل رہی ہوں. بہت زیادہ ضرورتیں بڑھائیں یا میں نے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں باہر نکالے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں جی. تو میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں ہر طرح سے بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کروں، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کروں، ان کو ہر تمام سہولتیں دینے کی کوشش کروں. میں مکمل طریقے سے کوشش کر رہی ہوں. آپ سب کے ساتھ اور سپورٹ کی وجہ سے ہی میں ان سب کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں. ایک بہن نے پوچھا تھا جی کہ آپ نے جو ہے آپ کی شادی لاسٹ میں کیوں ہوئی؟ تو بہن میری شادی اس لیے میری لاسٹ میں ہوئی کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی. شروع سے ہی مائنڈ تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، میں ایک بچہ جو ہے اڈاپٹ کروں گی اور میں اس کی پرورش کروں گی. لیکن خیر یہ میرے نصیبوں میں لکھا تھا کہ میری شادی ہونی تھی تو میری شادی ان کے ساتھ ہو گئی. اور آج بھی میرا وہی ایم ہے، میں وہی ہوں. اللہ پاک نے مجھے ماشاءاللہ رحمت اور ہر چیز سے نوازا ہے. بیٹے بھی ہیں میرے پاس اور بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک نے جس دن مجھے اس قابل کر دیا کہ میں کسی اور بچے کا خرچہ افورڈ کر سکی تو میں پھر سے ہی وہی جو میری خواہش شروع سے ہے کہ میں ایک بچہ اڈاپٹ کروں تو میں ایک بچہ ضرور اڈاپٹ کروں گی. اور میں کوشش کروں گی کہ میں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھوں اور اسے اچھا مستقبل دے سکوں. اب وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، جو میرے نصیب میں ہوگا میری یہ خواہش ہے کہ میں پوری کروں تو میں ضرور پوری کروں گی. بس یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میری لاسٹ میں شادی ہوئی. میں انکار کرتی رہی کہ نہیں مجھے ابھی نہیں کرنی ہے، مجھے ابھی ذرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو چھوٹی کا رشتہ آیا تو چھوٹی کا کر دیا. پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی کا آیا. گھر والوں نے پوچھا کہ آپ نے کرنی ہے تو آپ بتائیں، آپ کی بات کریں. لیکن میں نے منع کر دیا کہ نہیں، جب پسند ہی اسے کیا گیا ہے تو پھر انہی کی ہونی چاہیے. پھر میں بلا وجہ کیوں عمل دخل کروں؟ جب میرا نصیب ہوگا ہو جائے گی. بہرحال مجھے ابھی نہیں کرنی ہے. تو یہ وجہ تھی جی جس کی وجہ سے میری شادی جو ہے وہ لاسٹ میں ہوئی. آپ کو سب کو میرے ولاگز جو ہیں وہ کیسے لگتے ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹس میں آ کے ضرور بتایا کریں. اور آج تھوڑا سا میں ڈسہارٹ ہو گئی، اس کے لیے جی معذرت چاہتی ہوں. آپ سب کو اپنا بولا ہے، اپنا سمجھا ہے، آپ سب کے ساتھ سب اپنی لائف کا شیئر کر رہی ہوں تو آج یہ سب بات بھی شیئر کرنا مجھے لگا کہ مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. تو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کری. آپ سب کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کمنٹس ہو، مجھے ضرور بتایا کریں. میں آپ سب کے تمام جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گی. کہیں اگر مجھ سے بھول چوک ہو جاتی ہے یا کچھ تھوڑا سا میں لیٹ ہو جاتی ہوں تو جی اس کے لیے معذرت. میں مکمل کوشش کروں گی کہ جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں اب تمام لوگوں کے کمنٹس کے رپلائی کروں گی. آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ سخت ضرورت ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی میں آگے بڑھ سکتی ہوں. سو پلیز آپ سب مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں اور مجھے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ سب کے ساتھ اچھے ولاگ بنا کر آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں اور اپنی زندگی کی جو بھی کہانیاں ہیں، جو بھی باتیں ہیں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں اپنی گزری ہوئی لائف سے. اور آپ سب کو بتا سکوں، ماؤں کو یہ کہہ سکوں کہ خدا را دوبارہ سے ریکویسٹ ہے آپ سب سے، تمام بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا کریں. کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نظر سے نہ دیکھیں. کوئی کم کماتا ہے یا زیادہ کماتا ہے تو وہ اس کے نصیب پہ ہے. اگر ایک زیادہ کماتا ہے تو وہ اس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اس کو وہی ملے گا، اور اگر کوئی کم کماتا ہے تو بھی اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے اس کو کم ملے گا. آج کل جو ہے رشتے میں سمجھتی ہوں کہ صرف پیسوں کے ہیں. پیسوں کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چلتا. تمام رشتے جو ہیں بس پیسوں سے تولے جاتے ہیں. جو دیتا ہے وہی اچھا ہے اور جو نہیں دیتا ہے
اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ پاک سب کو نوازتا ہے، کبھی کسی کو دیر سے نوازتا ہے اور کسی کو جلدی سے نواز دیتا ہے. اللہ پاک سب کے جو ہے نصیب اچھے کرے، بیٹی ہو یا بیٹا، تمام بیٹیوں کے اور بیٹوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کو زندگی میں سکھ اور سکون والی زندگی عطا کرے. آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے جی، ہاں میرے چینل جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتایا کریں، مجھے کامنٹس کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. کوئی کمی پیشی لگتی ہے تو مجھے ضرور بتایا کریں کہ یہاں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے. میں مکمل کوشش کروں گی کہ آپ کی بات جو ہو اسے سنا جائے، اسے مانا جائے. ادھر جی ہانیہ بالکل بھی تیار نہیں تھی گھر جانے کو اور کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی کھیلنا ہے. یہاں میں نے سب بچوں کو لیا ساتھ، میں نے کہا شام ہو رہی ہے چلو گھر چلتے ہیں. تو ہم آ گئے تھے جی. بچے کہنے لگے ہمیں کچھ کھانا ہے. میں نے کہا چلیں کچھ کیا کھانا ہے. تو پھر حارث اور عدنان کہنے لگے کہ ہمیں گول گپے کھانے ہیں. میں یہاں ان کو گول گپے کھلانے کے لیے لے آئی تھی جی. بچوں نے یہاں پہ تھوڑا سا بہت انجوائے کیا اور خوش ہوئے. میں نے کہا اپنی میری زندگی کی پریشانیاں تو اپنی جگہ، ان بچوں کا کیا قصور ہے جو میں ان کو بھی آج باہر نہ لے کے جاؤں یا انہیں یہ لوگ انجوائے نہ کریں. تھوڑا بہت یہ کہ جہاں تک خوشی دے سکتی تھی آج ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرا، اچھا لگا مجھے. بچے بھی بہت خوش تھے کہ چھٹی تھی اور مما آج ہمیں باہر لے کر گئی ہیں، ہم گھومے پھرے ہیں. یہاں جی میں گھر واپس جا رہی تھی. میرے ولاگز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کائنڈلی مجھے ضرور بتایا کریں. کوئی کمی پیشی رہ جائے تو معذرت ہے، معاف کر دیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.